میں واضح کہنا چاہتا ہوں، جس تصوف کا میں دفاع کرنے والا ہوں اور جن صوفیاء کی تعلیمات کا میں پرچار کرنے والا ہوں، وہ دھوکہ دہی کا تصوف نہیں، جیبیں بھرنے کا تصوف نہیں، مال لوٹنے کا تصوف نہیں، مرید خوری کا تصوف نہیں، مریدوں کو کھا جانے کا تصوف نہیں، مریدوں کو بٹورنے کا تصوف نہیں، مرید بتانے کی دوڑ کا بنانے کی دوڑوں کا تصوف نہیں، مارے دنیا کے لیے پھرنے کا تصوف نہیں۔ مالدار مرید دیکھا تو اس کے مرید بنتے ہیں آج کے پیر، الا ماشاء اللہ۔ مالدار مرید ہو تو پیر اس کا مرید ہے، اور غریب ہو تو اس غریب مرید کے لیے پیر فرعون ہے۔ یہ نہ پیری ہے، نہ فقیری ہے، نہ طریقت ہے، نہ سلوک ہے، نہ تصوف ہے۔ طریقت و سلوک سیکھنا ہے تو حضرت سری سقطی سے سیکھو، جنید بغدادی سے سیکھو، حضرت بشر الحافی سے سیکھو، کہ جب بغداد کی گلیوں میں ننگا چلتے تھے تو شہر بغداد کا کوئی جانور گلیوں میں گوبر نہیں کرتا تھا، کہ بشر الحافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں یہ غلاظت ان کے پاؤں کو نہ لگ جائے۔ جن کا حیا جانور کرتے تھے، جن کا حیا پرندے کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا، شرق سے غرب تک پورے عالم کے پرندے ان کے دیدار کے لیے ان کے اوپر صاحبان بن کے آ گئے تھے۔ ارے جن کے دیدار کے لیے ملائکہ اترتے ہیں وہ اہل تصوف ہیں۔ ان کا طریقہ اصحاب صفہ کا طریقہ ہے، زہد کا طریقہ، ورع کا طریقہ، تقوی کا طریقہ، طلب قرب الہی کا طریقہ، استغنا کا طریقہ۔ وہ بے نیاز ہوتے ہیں، وہ مریدوں کی تلاش میں منگتا بن کے مارا نہیں پھرتے، مرید ان کی تلاش میں منگتا بن کے پھرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو حق کی راہ بتاتے ہیں، اپنی راہ نہیں بتاتے۔ یہ اولیاء کا تصوف ہے۔ اور وہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، یقول السری السقطی، وہ فرمایا کرتے، اربع خصال ترفع العبد، 4 خصلتیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ والا بنا دیتی ہیں، بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہیں، اللہ کا محبوب اور اس کا مقرب بنا دیتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ نچوڑ ہے۔ تو فرمایا العلم، بولیے العلم، مراد اس سے علم نافع ہے۔ اب آج تصوف کا نام لینے والے بالعموم ہیں مریدوں کو علم کی تعلیم دیتے، ان کو علم سے دور بھگاتے ہیں، کہ اگر ان کو علم معلوم ہو گیا، ان کی آنکھیں کھل گئیں، تو جو تماشا ہم کر رہے ہیں وہ راز کھل جائے گا، ننگے ہو جائیں گے۔ اور اب تصوف ٹی وی چینلوں پر آ گیا ہے، اب کپڑوں کے ناپ ہوتے ہیں، ٹی وی چینل پہ دم ہوتے ہیں، پیسے مانگے جاتے ہیں، جن نکالے جاتے ہیں، اور جہالت اس پاکستانی قوم کی اس سب کھیل تماشے اور ڈرامے کو وہ تصوف سمجھتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے عملیات پر، یہ سفلی عمل ہیں۔ اب قمیض اٹھا لو، اب اس کو ناپو، اب پھر ناپو، بڑا ہو گیا یا چھوٹا۔ اور ادھر بیوقوف عورتوں کی کمی نہیں اس سوسائٹی میں، اب ان کے قمیض چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ لاؤ جو قمیض میرے پاس لانا ہے، 100 قمیض لاؤ، ابھی میں 2 ناپ اس کے بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ اس کو آرام سے پکڑوں گا، وہ 6 فٹ کا ہوگا، 4 فٹ کا ہوگا، پھر کھینچ کے دوبارہ ناپ کروں گا، وہی 4.25 فٹ کا ہو جائے گا۔ کیا لوگوں کی جہالت اور پاگل پن کا سے تماشا بنا رکھا ہے، صرف جہالت۔ یہ پیٹ پالنے کا نام نہاد تصوف لوگوں کی جہالت پر پل رہا ہے۔ یہ تصوف لوگوں نے سمجھ لیا ہے، جو بات بیماری ہو وہ کہتے ہیں سایہ ہے، جن گھس گیا ہے، پری ہے، بیرونی دخل ہے، عملیات پہ شروع کرا دیتے۔ تصوف میں سفلی عملیات کا کوئی دخل نہیں۔ حضور غوث پاک نے کبھی سفلی عملیات کی بات نہیں کی، حضور جنید بغدادی نے نہیں کی، خواجہ اجمیر نے نہیں کی، بابا فرید الدین گنج شکر میں نہیں کی۔ کل اولیاء صوفیاء کو پڑھ لیں، نہ وہ قمیض ناپتے تھے، لڑکوں کو بٹھاتے ہیں بچوں کو، اور جنات کو حاضر کرتے ہیں،
اور انگوٹھوں میں پوچھتے ہیں بتاؤ اب آ گیا کیا بولتا ہے. یہ تصوف ہے؟ لعنت ہے ایسے ڈھونگ پر جو امت مسلمہ کو گمراہ کرے اور ان کی جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اولیاء اور صوفیاء کو بدنام کرے. ایسے عمل پر لعنت. اور یہ سارے دندے اور کاروبار آپ مہیا کرتے ہیں. اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں بابا آ گیا، جنات نکلوا لو، کل عملیات کا بابا آ گیا. اور پاکستان میں ان کا کوئی اشتہار نہیں چھپتا. کل جہان کے پاگل برطانیہ میں جمع ہیں، دنیا جہان کے جاہل. یہ کاروبار دھندا یہاں چلتا ہے. میں نے زندگی میں یہ اشتہار پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے تھے. آپ دیکھیں آج اٹھا کر جنگ اخبار، نوائے وقت پاکستان کے ہیں ہوتے ہیں وہاں آج. جی نہیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستان کے سینکڑوں اخبار آج اٹھا کے دیکھیں. اتنے پاگل وہاں بھی نہیں ہیں جتنے برطانیہ میں بیٹھے ہیں گھروں میں اور یورپ میں بیٹھے ہیں. میرا فریضہ میرے بیٹوں میرے بھائیوں سچی بات کرنا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بار ہوتا پھرے حق کی بات پر، خوش ہوتا ہے تو ہوتا پھرے. میں نے اللہ رسول کو خوش کرنا ہے. یہ کاروبار یہاں چلتے ہیں، یہاں پاؤنڈوں پر پلتے ہیں. تصوف پاؤنڈ دیکھتا ہے، جس ملک کی کرنسی زیادہ ہے وہاں تصوف آتا ہے. یا پاؤنڈ کے ملک میں آتا ہے یا ڈالر کے ملک میں آتا ہے. چھوٹی موٹی کرنسی والے ملک میں تصوف نہیں جاتا. اور آپ یاری کرتے ہیں، آپ کی کالیں جاتی ہیں ساری. اور یہ سب کچھ اہل سنت کے اندر تماشا ہے، چونکہ علم نام کی شے نہیں رہی.